خطبہ نمبر 26 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ، جس میں بعثت سے پہلے عرب کی حالت کا ذکر کیا گیا ہے اور پھر اپنی بیعت سے پہلے کے حالات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ بعث محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نذیرا للعالمین وامینا علی التنزیل وانتم معشر العرب على شر دین وفی شر دار منیخون بین حجارت خشن وحیات صم۔ یقیناً اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمین کے لیے عذاب الہی سے ڈرانے والا اور تنزیل کا امانت دار بنا کر اس وقت بھیجا ہے جب تم گروہ عرب بدترین دین کے مالک اور بدترین علاقے کے رہنے والے تھے، ناہموار پتھروں اور زہریلے سانپوں کے درمیان بود و باش یعنی رہن سہن رکھتے تھے۔ تشربون الكدر وتأكلون الجشل وتسفكون دماءكم وتقطعون أرحامكم الأصنام فيكم منسوبة والآثام بكم معصوبة۔ گندا پانی پیتے تھے اور غلیظ غذا استعمال کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے اور قرابت داروں سے بے تعلقی رکھتے تھے۔ بت تمہارے درمیان نصب تھے اور گناہ تمہیں گھیرے ہوئے تھے۔ بیعت کے ہنگام۔ فنظرت فإذا ليس لي معين إلا أهل بيتي فظننت بهم عن الموت فأغضيت على القذى وشربت على الشجا وصبرت على أخذ الكظم وعلى أمر من طعم العلقم۔ میں نے دیکھا کہ سوائے میرے گھر والوں کے کوئی میرا مددگار نہیں ہے، تو میں نے انہیں موت کے منہ میں دینے سے گریز کیا اور اس حال میں چشم پوشی کی کہ آنکھوں میں خس و خاشاک تھے۔ میں نے غم و غصے کے گھونٹ پیے اور گلو گرفتگی اور حنظل سے زیادہ تلخ حالات پر صبر کیا۔ ولم يبايع حتى شرط أن يؤتيه على البيعة ثمنا فلا ظفرت يد البائع وخزيت أمانة المبتاع فخذوا للحرب أخبتها۔ یاد رکھو، عمرو عاص نے معاویہ کی بیعت اس وقت تک نہیں کی جب تک کہ بیعت کی قیمت نہیں طے کر لی۔ خدا نے چاہا تو بیعت کرنے والے کا سودا کامیاب نہ ہوگا اور بیعت لینے والے کو بھی صرف رسوائی ہی نصیب ہوگی۔ لہذا اب جنگ کا سامان سنبھال لو۔ وأعدوا لها عدتها فقد شب لظاها وعلى سناها واستشعروا الصبر فإنه أدعى إلى النصر۔ اور اس کے اسباب مہیا کر لو کہ اس کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں اور لپٹیں بلند ہو چکی ہیں، اور دیکھو صبر کو اپنا شعار بنا لو کہ یہ نصرت و کامرانی کا بہترین ذریعہ ہے۔